the purpose of relationship. And it's important to understand, I believe, کہ purpose of anything. So ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہمارے ذہن میں اس کا مقصد واضح ہو, اگر ہمارے ذہن میں یہ معلوم ہو کہ ہمارے اس کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے, تو پہلی چیز یہ کہ ہم اس کام کو زیادہ اسموتھلی, زیادہ آسانی سے کر پاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس کسی بھی کام میں اگر ہمارے ذہن میں اس کے کرنے کی وجہ واضح ہو, کلیئر ہو, تو ہمارے ساتھ اگر بیچ میں کوئی چیلنجز آتے ہیں تو وہ چیلنجز پھر ہمیں بادر نہیں کرتے. میں اکثر اپنی کلاسز میں ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو خالی سمجھانے کے اس سے, کہ فرض کیجئے کہ آپ ابھی ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اگلے اسٹاپ پہ اب سے 10 منٹ کے بعد آپ کی بس آنے والی ہے, اور ایگزیکٹ 10 منٹ میں وہ بس وہاں آئے گی, اور وہ بس پھر آپ کو آپ کے اگلے اسٹیشن کے اوپر لے کے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اور آپ جہاں پر کھڑے ہیں یہاں سے جہاں آپ کو پہنچنا ہے, یعنی اس بس کا جو اسٹیشن ہے اس تک کی جو واک ہے وہ 10 منٹ کی ہے, اور آپ پوائنٹ اے سے جہاں پر آپ ہیں ابھی اس پوائنٹ بی تک جانے کے لیے آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں. اور جب آپ جا رہے ہیں راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہیں پر کسی نے کچرا پھینکا ہوا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہیں پر کسی نے تھوکا ہوا ہے, کہیں پر کسی گھر سے پانی بہہ رہا ہے. کیا آپ رکیں گے اس بحث میں پڑنے کے لیے, کسی سے جھگڑنے کے لیے کہ روڈ کو گندا کر دیا ہے اور جاہل انسان اور روڈ کے اوپر کچرا پھینکا ہوا ہے؟ ول یو اسٹاپ, ول یو جسٹ start arguing with anyone? And when I asked this question, almost everyone that I have asked this question to, they have said no. And the reason is because کہ اگر میں اس جھگڑے میں پڑ گیا اس وقت, اگر میں اس آرگیومنٹ کے اندر پڑ گیا, تو وہ میری جو منزل ہے, جو میری بس ہے, وہ مس ہو جائے گی, اور میں اس بس کو مس نہیں کرنا چاہتا, اور اس بس کو مس کرنے سے میرا جو اگلا اسٹیشن ہے وہ مس ہو جائے گا. سو لہٰذا میں اپنی اس منزل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا. سو اس مثال سے جو چیز ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے جو واضح ہوتی ہے, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں ایک ہمارا ویژن کلیئر ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم الٹیمیٹلی اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں کلیئر ہو, تو بیچ میں جو کبھی روڈ میں بمپس آتے ہیں سفر کے دوران, کبھی روڈ ٹوٹی پھوٹی آتی ہے, کبھی روڈ پہ پانی اور کبھی کچرا آ جاتا ہے, سو وی ول ناٹ بی بادرڈ بائی دیٹ. اوکے, لیکن اگر اینڈ اف وی گیٹ بادرڈ بائی دیٹ, we may end up finding کہ ہمارے وہ اصل مقصد جو ہمارا تھا, وہ جو منزل جس کو لے کر ہم ذہن میں چلے تھے, we missed that. Okay, so it's important کہ ہمیں ہمارا مقصد پتا ہو. میں اکثر اسی حوالے سے اسی بات کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے, خاصی طویل حدیث ہے, مختصراً اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی, اور ان صحابیہ کا یہ خاصی مشہور حدیث ہے, I'm sure آپ لوگوں نے سنی ہوگی, ایز اے ریمائنڈر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ان صحابیہ کے شوہر جو تھے وہ کہیں باہر تھے, اور ان کا ایک بچہ تھا, اور وہ بچہ جو تھا بیمار تھا, اور جب شوہر جس رات واپس پہنچ رہے تھے, اس رات یا اس شام میں بچے کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو ماں تھی اس نے بچے کی میت تیار کر کے اس کو دوسرے کمرے میں رکھا, اور جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے شوہر کے ساتھ اپنا وقت گزارا, ان کے ساتھ کھانا کھایا, اینڈ شوہر نے پوچھا بچے کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے شوہر کے ساتھ رات بسر کی, اور شوہر نے دوبارہ جب پوچھا تو ان صحابیہ نے کہا کہ اگر فرض کرو کہ تمہارا جو پڑوسی ہے وہ تمہیں کوئی برتن دے اور وہ تم سے واپس مانگے, تو تم کیا واپس کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی چیز ہے. تو وہ ماں جواب میں کہتی ہے کہ بچہ جو تھا جس نے دیا تھا, جس کی چیز سے اس نے واپس لے لیا. Okay. Now, اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. میں نہ عالم دین ہوں, نہ آپ میں سے کوئی جو اس وقت سن رہا ہے یا لائیو آپ میں سے کوئی عالم دین نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا ہیومن بیہیویئر کے پرسپیکٹو سے ایک چیز بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہ آپ سوچئے وہ عورت جس نے یہ عمل کیا وہ ایک عورت تھی,
اوکے, جنہوں نے یہ بیہیویئر ڈیمانسٹریٹ کیا, جنہوں نے یہ ایکشنز کیے, وہ ایک عورت تھی, وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے تھیں, تو موسٹ لائکلی وہ حالت کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں گی. سو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت کوئی ہم بولیں گے جی وہ کوئی انیوژل قسم کے کوئی انسان تھے شروع سے. صحابی ہونے کا شرف اپنی جگہ, میں قطعاً اس سے وہ بات نہیں کر رہا, لیکن ایک چیز یہ کہ بحیثیت انسان جو بیہیویئر انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا. اور اکثر میں جب قرآن کے آیات یا احادیث کو سنتا ہوں تو ایک سوال میں اپنے آپ سے اکثر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو, اس واقعے کو, اس چیز کو کیوں محفوظ فرمایا؟ اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے, اس میں آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ تو ہم خالصتاً ہیومن بیہیویئر کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو ایک چیز جو میری اپنی عقل اور میری بڑی محدود عقل ہے اور بڑی محدود علم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کا جو ویژن تھا وہ بڑا واضح تھا, اور وہ لوگ جو تھے وہ ماضی میں نہیں جیتے تھے, وہ اپنا ویژن, اپنا مقصد, زندگی کا, حیات کا مقصد وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اور وہ اس مقصد سے نہیں ہٹتے تھے. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں انہیں جو بھی تکلیفیں آئیں, جو بھی مشکلات آئیں, جو بھی چیلنجز آئیں, جو بھی ایشوز آئیں, چاہے وہ پرسنل لیول پر ہوں, ایموشنل لیول پر ہوں, فائنینشیل لیول پر ہوں, کسی بھی لیول پر ہوں, پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے, شکایت نہیں کریں گے. اوکے, سو کہ ایک وقت یہ ہے صحابی کا کہ جی گزرتے ہیں تو ان کے گزرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ ایسا پرفیوم لگایا کرتے تھے, ایسا عطر استعمال کرتے تھے کہ جب گزرے تو گزرنے کے بعد لوگوں کو پتا ہے کہ جی وہ فلانے صاحب یہاں سے گزرے تھے. اور جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوتا ہے تو کفن کے لیے ایک چادر بھی نہیں ہے, بیکاز ان لوگوں کا پرپس جو تھا, ان کا مقصد جو تھا وہ بڑا واضح تھا ان کا. اوکے, اور وہ اتنا واضح تھا کہ قیامت تک آنے والے انسان جب ان کا ذکر کریں گے, کم از کم ہم مسلمان جب تک ان کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہم نام کے آگے ہمیشہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہم بار بار جب بھی ان کا اکٹھا یا انفرادی طور پر ذکر کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اوکے, نا پوائنٹ میں جو چیز آپ کو بتا, اینڈ پیورلی میں ہیومن بیہیویئر کے اس سے بات کر رہا ہوں, کیپ دیٹ ان مائنڈ, وہ یہ کہ پرپس. سو جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپس کے حوالے سے, اوکے, سو ریلیشن شپس کے اندر ایک اگین میرا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بیسس پہ بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ لوگ اس ریلیشن شپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو کھو دیتے ہیں, یا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ریلیشن شپ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ مقصد واضح ہی نہیں ہوتا. اوکے, یا وہ مقصد اتنا محدود ہوتا ہے کہ جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر اس ریلیشن شپ کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. مثلاً دیکھیے ہیومن بیہیویئر کو اگر ہم سمجھنے کی بات کریں کہ ایک بچہ ہے, اس کو بہت شوق ہے کہ اس کو ایک سائیکل مل جائے, اور وہ سائیکل کے لیے بڑا اس کو سوچتا رہتا ہے سائیکل آ جائے گی تو میں یہاں جاؤں گا, یہ کروں گا, گھوموں گا, پھروں گا. اور وہ سائیکل اس کے دماغ پہ ہر وقت سائیکل کا خیال سوار رہتا ہے, اور پھر اس کو اس کے والدین سائیکل دلا دیتے ہیں. اب جب سائیکل نئی آتی ہے تو بچہ جو ہے وہ سائیکل پہ گھومتا ہے, صبح بھی نکلتا ہے, شام بھی گزر, اماں بریڈ لینے کے لیے بھیجتی ہیں تو شوق سے اسی سائیکل پہ جاتا ہے, اور جب اس کو روٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے تو شوق سے جاتا ہے, اس کو بہن کو اسکول چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ سائیکل پہ چلا جاتا ہے, بڑے شوق سے ہر جگہ اس کے لیے سائیکل. لیکن جب اس کا وہ شوق پورا ہوتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اسی سائیکل کو دیکھ کر جو ہے اس کا ہوا نکلی ہو تو اس کے اندر دوبارہ ہوا بھروانے کا بھی گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ ہیومن بیہیویئر, کیپ دیٹ ان مائنڈ. ہم پیورلی ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے بات کریں, ہماری ساری گفتگو ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے. میں خالی ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ سائیکل کی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ غور کیجئے یہ انسانی رویوں کی طرف ایک اشارہ ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے, تو جب اس کو وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. سو ریلیشن شپس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, سو تھنک اباؤٹ دس. آپ کے خیال میں when you think of purpose of a relationship, what do you think? Before I tell you, it's like میں نے کیا پڑھا ہے یا خیال میں کیا ہے, what do you think? آپ کے خیال میں کیا ہے؟